کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو خطاب فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہوئے یا ایھا الناس فرماتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں خطاب تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الرسول، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا، بیچ میں رمضان کا مہینہ آیا، اس کی وجہ سے درس روکا گیا، اور اب عید کے بعد دوبارہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو آخر سے صورتیں شروع کی تھیں ہم نے، اور تقریباً سورۃ الماعون تک ہو گیا تھا، تو آج سورہ قریش کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لإیلاف قریش، کیونکہ قریش مانوس ہو گئے ہیں، مطلب ان کا دل لگ گیا ہے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ مانوس ہو گئے ہیں سردی اور گرمی کے سفروں سے، وہ مانوس ہو گئے ہیں سردی اور گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کے رب کی، خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کیا کریں، یعنی اللہ کی عبادت کیا کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک کے وقت، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف اور خطرے کے وقت۔ تو یہ سورۃ القریش کا ترجمہ تھا، اور ترجمے سے ہی یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے لوگوں کو خطاب فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہوئے یا ایھا الناس فرماتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں،
خطاب فرماتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں تو یا ایھا الرسول یوں فرماتے ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تو یہاں نبی کے ذریعے سے لوگوں سے خطاب ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلہ قریش کے لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔ اس صورت کے الفاظ اگرچہ قبیلہ قریش کے ساتھ خاص نظر آتے ہیں، لیکن جو حکم اس صورت میں قبیلہ قریش کو دیا گیا ہے وہ حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے، سبھی لوگوں کے لیے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اگر خاص لوگوں کو بھی خطاب ہوتا ہے تو وہ شان نزول کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تو الفاظ کے خصوص کا اعتبار نہیں بلکہ معنی کے عموم کا اعتبار ہے کہ اس کے معنی سب کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ دیکھیں عبادت کا حکم آیا ہے کہ چاہیے کہ عبادت کیا کریں، تو عبادت کا حکم تو سب کے لیے ہے، صرف قبیلہ قریش کے لیے تو نہیں۔ اور عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس پس منظر میں اور کن انعامات کو یاد کروا کے دیا ہے، اس میں ذرا ہم غور و فکر کریں تو ہمیں بھی اس صورت سے کچھ سبق حاصل ہوگا۔ تو یاد رکھیں قبیلہ قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات تھے۔ ایک بڑا احسان تو یہ ہے کہ قبیلہ قریش کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، نبی کی اولاد ہے۔ سارے قبیلہ قریش کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ان پر ایک ہوا۔ دوسرا احسان قبیلہ قریش پر یہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ بنیادی طور پر خود ایک پہاڑی علاقہ ہے، زمینی میدانی علاقہ نہیں ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں اگتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر ساری دنیا کی نعمتوں کو جمع فرمایا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں جو پھل ہوتے ہیں ان پھلوں کو اللہ تعالیٰ مکے میں پہنچا دیتے ہیں۔ جہاں کہیں دنیا میں فیکٹریوں میں چیزیں بنتی ہیں انسانوں کے فائدے کی، اللہ تعالیٰ ان فیکٹریوں کے، ان صنعتوں کے پھلوں کو یعنی ان کے نتیجوں کو، ان کی مصنوعات کو اللہ تعالیٰ مکے تک پہنچاتے ہیں۔ مکے میں دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، تو مکے میں خود اس زمین سے کچھ نہیں اگ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے پھل ان کو کھلاتے ہیں۔ وہ زمین خود باغات نہیں اگا رہی، لیکن ساری دنیا کے باغات کے پھل وہاں پہنچتے ہیں۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی مکہ مکرمہ کے لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ہجرت کا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو اس ریگستان میں چھوڑ دیں، تو وہ لے کر آئے تھے مکہ مکرمہ۔ اس وقت کوئی یہاں آبادی نہیں تھی، صرف ریگستان تھا، ریت ہی ریت، چاروں طرف پہاڑ۔ تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی کا حکم دے دیا کہ اب آپ ان کو چھوڑ کر یہاں چلے جاؤ۔ بیوی بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر جب چلے گئے اور ان کی نظروں سے تھوڑا دور ہو گئے تو وہاں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا فرمائی؟ ربنا، اے پروردگار ہمارا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو، میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، عند بیتک المحرم،
تیرے محترم گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے اللہ اے پروردگار ہمارے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یعنی یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی آنے کا دل نہیں کرے گا کسی کا۔ اس وقت جو صورتحال تھی، نہ پانی ہے نہ درخت ہے نہ کھیتی ہے، ایسی جگہ پہ جانے کا کہاں کسی کا دل کرے گا؟ مرنے کے لیے تو کسی نے نہیں جانا کہ ریگستان میں کون جائے جہاں پانی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، افئدۃ الناس تہوی الیہ، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما کہ لوگ کھنچ کر ان کی طرف آئیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو طرح طرح کے پھل عطا فرما۔ یہ وہ دعا تھی مکہ شریف کے لیے، جہاں اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو طرح طرح کے پھل عطا فرما۔ اب پھل کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ جو درخت پر نکلتا ہے پھل اسی کو پھل کہا جائے، بلکہ ہر کام کے نتیجے کو بھی پھل کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنی محنت کی مجھے کچھ پھل نہیں ملا، تو وہاں محنت کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر فیکٹری ہر صنعت کا سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اس فیکٹری کا پھل ہے۔ تو اس طرح دنیا بھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں جو کچھ بن رہا ہے، جو کچھ تیار ہو رہا ہے، جو کچھ نتائج حاصل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نتائج کو، ان پھلوں کو مکہ پہنچاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا کہ ٹھیک ہے، آپ کے بیوی بچوں کی طرف، اس شہر کی طرف لوگوں کے دل کھنچ کر چلے آئیں گے، اور لوگ اس جگہ کی طرف آنے کی طرف مائل ہوں گے، اور اس جگہ پر ہر کچھ پہنچے گا۔ تو اس کا نتیجہ ہے کہ مکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو پہنچایا۔ تو یہ مکے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا انعام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کی نعمتوں کو مکہ میں پہنچایا ہے۔ اور تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قریش والوں پر یہ فرمایا کہ قبیلہ قریش کے لوگوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا ایک جذبہ پیدا فرمایا، کیونکہ وہاں خود تو نہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے نہ باغات اگ رہے ہیں، اب کیا جائے؟ تو ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی کہ تجارت کرنی چاہیے، اپنا یہاں سے مکہ میں جو کچھ تیار ہو یہاں سے لے کر ہم جائیں دوسرے ملکوں میں اور وہاں کی چیزیں یہاں لے کر آئیں۔ تو تجارت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں داعیہ پیدا فرمایا، چنانچہ یہ لوگ تجارت کیا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ بنیادی طور پر تجارت پیشہ تھے، تو وہ سردی کے زمانے میں ملک یمن چلے جاتے تھے کہ ملک یمن گرم علاقہ تھا، تو سردی جا کر یمن میں گزارتے تھے، اور یہاں پر جو کچھ ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، قریش کے تمام قبیلے کے لوگ جو ہے وہ اپنے ایک بڑے کو جو قافلے کا سردار ہوتا تھا اس کے پاس اپنے پیسے جمع کروا دیتے تھے۔ ہر ایک آدمی یا ہر ایک عورت اپنا کچھ نہ کچھ یوں سمجھے انویسٹمنٹ کرتے تھے، اپنی کچھ نہ کچھ شراکت کرتے تھے اس قافلے کے ساتھ، تو ہر ایک اپنی کچھ رقم ان کو دیتا تھا، اس طرح کچھ رقم اچھی خاصی جمع ہو جاتی تھی، تو وہ اس رقم کو لے کر پھر یمن جاتے تھے، وہاں سے یمن کی چیزیں خرید کر لے کر آتے تھے، اور پھر دوسرا سفر ان کا شام کی طرف ہوتا تھا۔ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمی کے زمانے میں شام چلے جاتے تھے، سردی کے زمانے میں یمن چلے جاتے تھے، اس طرح ان کو سفر کی ایک عادت ہو گئی تھی، اور یہاں سے سامان لے کر آتے تھے وہاں بیچتے تھے، وہاں کا سامان لے کر آتے تھے یہاں بیچتے تھے، اسی طرح مکہ میں بھی بیچا کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ مکے میں چونکہ لوگ حج کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے، تو دنیا بھر سے لوگ اپنے اپنے ملکوں کی چیزیں بھی لے کر آتے تھے بیچنے کی غرض سے، کہ بھئی حج کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، ہم بھی اپنی کچھ چیزیں لے کر جائیں، وہاں بیچیں گے
کچھ فائدہ بھی حاصل ہوگا، حج بھی کر کے آ جائیں گے، یعنی تجارت بھی ہو جائے گی، کچھ اللہ کی عبادت بھی کر کے آ جائیں گے، فریضہ بھی ادا کر کے آ جائیں گے۔ تو اس طرح دنیا کے لوگ آتے تھے یہاں پر مکے والوں کو چیزیں بیچتے تھے، اور مکے والے اس طرح پھر دوسرے ملکوں میں جا کر تجارت کرتے تھے، تو اس تجارت سے ان کو اچھا خاصا فائدہ حاصل ہوتا تھا۔ پھر وہ جو فائدہ حاصل ہوتا تھا وہ قبیلے کے جن جن لوگوں نے جس طریقے سے پیسے دیے ہوتے تھے، اس طرح ان پر وہ منافع تقسیم ہو جاتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سفر کرنے کی عادت ان کے دلوں میں ڈال دی، اور پھر سفر کرنا اس زمانے میں بڑی مصیبت ہوتی تھی، کیونکہ عام طور پر زمانہ جاہلیت تھا، اسلام کا زمانہ نہیں تھا، کفر کا زمانہ تھا، اور کافر لوگ بے رحم قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کفر جو ہے وہ رحم کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اس زمانے میں قافلے جو ہوتے تھے ان کو لوٹا بھی جاتا تھا، ان کے اوپر قتل و غارت گری بھی ہوتی تھی۔ تو کوئی بھی قافلہ جو ہے وہ بالکل امن اور حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا تھا، اس کی گارنٹی نہیں تھی۔ لیکن قبیلہ قریش کے لوگوں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، کعبہ شریف کی خدمت گزار ہیں، یہ لوگ حاجیوں کا خیال کرنے والے ہیں، یہ لوگ زمزم کا خیال کرنے والے ہیں، زمزم کے پانی کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ تو حرم کے کبوتر ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک عزت، ان کا ایک احترام، ساری آس پاس کے قبیلے جتنے بھی تھے عرب میں، سب کے دلوں میں ان کا ایک احترام پیدا کر دیا تھا۔ اس احترام کی وجہ سے کوئی بھی قبیلہ قریش کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان کے قافلوں کو عزت احترام کے ساتھ جانے دیا جاتا تھا، اور ان کا خیال بھی کیا جاتا تھا، حفاظت بھی کی جاتی تھی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ایک انعام یہ بھی ہوتا تھا کہ جب ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھوک کے زمانے میں بھی ان کو ہر طرح کے پھل کھلاتے تھے، ہر طرح کی روزی ان کے پاس پہنچتی تھی پوری دنیا سے۔ تو ان تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ دیکھو، جس اللہ کے نام پر تمہیں سب کچھ مل رہا ہے، جس اللہ کے گھر کی خدمت کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، اس کے نام پر تمہیں امن بھی مل رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، احترام بھی مل رہا ہے، اس رب کی عبادت تو کرو۔ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ انعامات جب انسان کے اوپر ہوں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری اس کی عبادت کے ذریعے سے کرے، کہ اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ کے مجھ پر نعمتیں بہت ہیں، اللہ کے احسانات سے میری گردن جھکی جا رہی ہے۔ جب انسان کی گردن جھک جاتی ہے تو وہ دوسرے کی بات مانتا ہے، جس کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، بات تو اس کی نہیں مانتا جس کے سامنے گردن اکڑا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، لیکن جس کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے اس کی بات مانتا۔ اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات سے تو گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تو اب ہونا کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ بھوک کے زمانے میں جب آس پاس ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوکا نہیں رکھا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دنیا کے ہر جگہ سے پھل پہنچاتے رہے، ہر جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں جہاں ڈکیتی اور اسی طرح قافلوں کو لوٹنا یہ حالات عام تھے، اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو امن دیا ہے۔ تو قبیلہ قریش کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ رب کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس میں چاہے کسی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرمائیں، چاہے تمام مسلمانوں کو خطاب فرمائیں، اس ہر صورت میں، ہر حکم میں، ہر خطاب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے نصیحت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہمیں حکم ہوتا ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس صورت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر نعمتیں فرمائیں، کسی کے اوپر احسانات فرمائیں، اور وہ احسانات دین کی وجہ سے ہوں، وہ احسانات دینداری کی وجہ سے ہوں، کیونکہ قبیلہ قریش پہ جو انعامات اور احسانات ہو رہے تھے وہ تو بیت اللہ کی وجہ سے ہو رہے تھے، کعبہ شریف کی وجہ سے ہو رہے تھے، اللہ کے نام کی وجہ سے ہو رہے تھے، اللہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ تو جب دینداری کی وجہ سے انسان پر اللہ کی نعمتیں دنیا کی بھی برس رہی ہوں اور آخرت کی بھی نعمت مل رہی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اور زیادہ دوسروں سے بڑھ کر عبادت کرے اللہ کی، دوسروں سے آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرے، کہ وہ تو اللہ کے نام پہ کھا رہا ہے، اللہ کے نام پہ جی رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو نعمتوں کی شکر گزاری عبادت کے ذریعے سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے لوگوں کا ذکر فرمایا اور ہم سب کو نصیحت فرمائی۔ سورہ قریش کے پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ اس سورت کو اگر خوف کی حالت میں پڑھا جائے، مصیبت کی حالت میں پڑھا جائے، جب آپ کو ڈر ہو کہ میرے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی خطرہ ہے، کوئی خوف ہے، اس حالت میں سورہ قریش کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی آمنہم من خوف، خوف سے امن عطا فرما دیں گے، حفاظت عطا فرمائیں۔ اسی طرح بھوک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا اس میں ذکر فرمایا کہ قبیلہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بھوک کے وقت بھی کھلایا، بھوک کے زمانے میں بھی کھلایا۔ تو اس طرح انسان اگر اپنے رزق کی تنگی کی وجہ سے اس سورت کی تلاوت کیا کرے، سورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے رزق کے دروازے کھولے، میرے لیے رزق میں پریشانی نہ ہو، بھوک میرے اوپر کبھی نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، عذاب اور مصیبت اور بلا کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ تو ہر ڈر اور خوف کے وقت اس سورت کا پڑھنا بزرگوں نے بتایا ہے، اور مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ اس سورت کو جب بھی مصیبت اور ڈر اور خوف اور خطرے کے وقت پڑھا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ڈر خوف کو ختم فرما دیا اور خطرے کو دور فرمایا۔ تو ہمیں بھی بھائی قرآن پاک سے فائدے اٹھانے چاہیے۔ آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ قرآن جو نصیحت کر رہا ہے ہم نصیحت پر عمل کریں، اس سے تو ہمیں آخرت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا کا فائدہ کیا مل رہا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتوں کو بھی دور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی راحتیں بھی قرآن کے الفاظ پڑھنے سے عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سن لیا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ آخری 2 صورتیں قرآن پاک کی آپ نے جب درس ہوا تھا سنا تھا کہ سورہ فلق، سورۃ الناس رات کو پڑھ کے سوئے، اللہ تعالیٰ ہر شر سے حفاظت فرماتے ہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جادو ٹونا کسی قسم کی کوئی چیز اس پر اثر نہیں کرے گی۔ جو سورۃ الفلق، سورۃ الناس روزانہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات کو شام کو پڑھتا ہے، اس پر کسی کا جادو اثر نہیں کرتا، چاہے کتنا ہی بڑا دنیا کا جادوگر ہو۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا کی بھی فائدے رکھے ہیں، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کے فائدے بھی رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں۔ تو ایک دفعہ اس سورت کا ترجمہ سن لیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْش، کیونکہ قریش کے لوگ مانوس ہو گئے ہیں، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ مانوس ہو گئے ہیں سردی اور گرمی کے سفر سے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کیا کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا، یعنی بھوک کے زمانے میں ان کو کھانا کھلایا،
وآمنہم من خوف، اور خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا۔ خوف کے زمانے میں بھی، ڈر اور خوف کے زمانے میں بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا، وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بالقرآن العظیم بالآیات والذکر الحکیم، انک تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ